کاظمین الغیظ جو ہے غصے کو پینا کیا ہے؟ یہ سپریس کرنا نہیں ہوتا بلکہ پینا کیا ہوتا ہے؟ when you drink water what actually happens? It goes and it dilutes all the concentrated effects in your body. ایسے ہی ہے نا؟ ہماری ڈی ہائیڈریشن کو ٹھیک کرتا ہے, ہمارے الیکٹرولائٹ بیلنس کو ٹھیک کرتا ہے. تو جب ہم غصے کو پیتے ہیں تو دیٹ آلسو مینس کہ ہم اس کے افیکٹ کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں. یہ جو بینگ ہوتا ہے ہمارے غصے کا, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. یوزلی یہ اسمال اریٹیشن سے شروع ہوتا ہے, دین فیلنگ آف اینگر, دین اگریشن, اینڈ دین الٹیمیٹلی وی بیکم volatile. What does this tell us? ہمیں اپنے اوپر یہاں پہ کام کرنا ہے جب ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں اریٹیٹ کر رہی ہیں, جب ہم ذرا ذرا سی بات پہ آن ایج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تب ہم نے اپنی اینگر مینجمنٹ پہ کام کرنا ہے. لاٹ آف پیپل they feel کہ when they are about to burst that's the time when ان کو غصے کے لیے کچھ کرنا ہے. وہ تو they have lost it now. اب ان کے لیے اپنے آپ کو مینج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم نے اینگر مینجمنٹ صرف اس لیے نہیں کرنی ہے کہ لوگ ہم سے بڑے خوش ہو جائیں, امپریس ہو جائیں, اینڈ آئی انکریز مائی کلائنٹیج. ہم نے اینگر مینجمنٹ کرنی ہے فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, فار ہز پلیجر. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if anyone suppresses anger when he is in a position to give vent to it, Allah the Exalted will call him on the day of resurrection and ask him to choose from the rewards offered. یہاں پر اگر آپ نے والکاظمین الغیظ کر لیا, غصہ پی لیا, پیشنٹ ہے, پریشان ہے, اماں ابا ہیں میرے لیے ورڈ ہوتے ہیں, فرینڈ ہے اس کو غصہ آ گیا ہے, بہن بھائی ہیں لڑ لیتے ہیں, let me manage myself, تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں آپ کے لیے کتنا ریوارڈ ہے. اور آپ یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اگلا انسان مجھے فیورز دے گا, آپ اس لیے کر رہے ہیں فار سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا, دیکھیں میں نے اس کو 5 دفعہ معاف کیا, میں نے غصہ اس پہ نہیں کیا, look this person is still mistreating me. ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کو ساری زندگی آپ کے ساتھ نہ اچھی طرح رہ سکے, لیکن آپ نے اللہ کی خاطر اس کی مس مینجمنٹ کو برداشت کر لیا اور اپنے غصے کو مینج کر لیا. لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گی, there are toxic people in our life who have actually abusive attitude. اگر وہ غصہ کرتے ہیں, یہ spouses میں ہو جاتا ہے, شادی ہوئی پتہ چلا جی اس لڑکے کا تو بہت اینگر کا ایشو ہے. اب ویسے لڑکیوں میں بھی آ رہا ہے, بہت زیادہ ایسے کیسز آ رہے ہیں, لیکن لڑکوں کا بہت بڑا چیلنج ہے. منگنی ہوئی ہے, اب لڑکی کہتی ہے کہ جی وہ تو بہت غصہ کرتا ہے, اس کے آؤٹ برسٹ ہوتے ہیں, گھر والوں کو نہیں میں بتا سکتی, منگنی ہو گئی ہے. I always tell this is a red flag. ریڈ فلیگ مینس announce it کہ یہ اپنے اینگر مینجمنٹ کے لیے کچھ کاؤنسلنگ سیشن لے گا اور وہ کاؤنسلر مجھے بتائے گا ہی از گڈ ٹو گو تو میں اس سے شادی کروں گی, نہیں تو نو وے. ساری محبت بھگ سے اڑ جانی ہے. دیکھیں جو شادی سے پہلے غصہ کرتا ہے نا, شادی سے پہلے غلط بیہیویئر دیتا ہے نا کوئی, تو آپ سوچیں ابھی تو اس کو ضرورت ہے, دیٹ پرسن وانٹس ٹو بی ایٹ دا بیسٹ بیہیویئر, وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, اس کا وہ والا بیہیویئر جو ہے رانگ بیہیویئر وہ ملٹی پلائی ہوگا شادی کے بعد. اصل پکچر آپ کو تب نظر آئے گی, ابھی آپ صرف ٹریلر دیکھ رہے ہیں. اور ایون شادی کے بعد بھی if someone comes to me and tells me any girl بہت غصے والا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آ جاتا ہے, I tell her take a stand immediately. یہ نہیں کہنا کہ میں نے اس شادی میں نہیں رہنا, آپ نے یہ کہنا ہے میں نے اس غصے کے ساتھ اس شادی میں نہیں رہنا. اس کو آپ مینج کریں اور خود سے کبھی, جس کا اینگر کا سیویئر پرابلم ہے that person cannot manage himself or herself. They will have to go to some expert and learn how to manage themselves. یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ جو انسان خود کرنے والا ہے وہ بیسک ٹپس سے کر لیتا ہے. Another narration, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, no one has swallowed back anything more excellent in the sight of Allah who is great and glorious than anger seeking to please him. Another narration,
there is no sip greater in reward in front of Allah than sip of anger. ہمارے پاس بہت سے اینگر myths بھی ہیں. جیسے ایک myth ہے کہ اینگر از caused by ایونٹ سچویشن اور سم ون ایلس بہیویئر. ہم سمجھتے ہیں دوسرے کی وجہ سے غصہ آیا. نہیں, سچویشنز اکثر ڈیفیکلٹ ہوں گی ہمارے ارد گرد, یہ ہمارا اپنی وجہ سے ہمیں غصہ آیا, بیکاز آئی ایم آلریڈی آن دی ایج. لوگ سمجھتے ہیں اٹس ہیلدی ٹو ایکسپریس اینگر, اس لیے کہ آئی فیل بیٹر آفٹر دیٹ. بٹ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ دیر آر فزیکل لمیٹیشن, ایموشنل لمیٹیشن, سائیکولوجیکل لمیٹیشن ود پیپل ہو برسٹ آؤٹ ان اینگر. یہ اینگر مینجمنٹ نہیں ہے. ہیلدی آپ تب ہوں گے جب آپ ہیلدی طریقے سے اس کو مینج کرنا اور ایکسپریس کرنا سیکھیں گے. پھر ایک اور myth ہے کہ میرے پاس دو ہی چوائسیز ہیں, یا تو میں ہولڈ کر لوں غصہ یا ایکسپریس کر لوں. دے ڈونٹ تھنک آف تھرڈ چوائس, اور آج میں آپ کو وہ تھرڈ چوائس دے رہی ہوں. پھر ایک اور myth ہے کہ اینگر گیٹس یو وٹ یو وانٹ. جب تک ہم غصہ نہیں کرتے, لوگوں کو سبق نہیں سکھاتے, لوگ سیدھے نہیں ہوتے. ٹائر نہیں جلاتے, چیزیں نہیں توڑتے, چیختے چلاتے نہیں, گالی گلوچ نہیں کرتے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. نو, جب ہم یہ کام کرتے ہیں, یس وی ڈو گیٹ ٹیمپرری ریزلٹس, بٹ لانگ ٹرم ریزلٹس نہیں ملتے. پیرنٹس بھی بچوں کو مارتے ہیں, سلیپ کرتے ہیں, ہٹ کرتے ہیں, پڑھتا نہیں ہے بچہ, اس لیے مارنا پڑ رہا ہے, اسی وجہ سے پڑھے گا. ٹیمپریریلی ہوتا ہے, لیکن اس کی پوری پرسنالٹی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور وہ کام لانگ رن میں نہیں ہوتا. سو ریمبر دیٹ وی آر ریسپانسبل فار آور اینگر. ریمبر کہ اینگر کے جو آؤٹ برسٹ ہیں یہ آپ کی ہیلتھ پرابلمس کو بڑھاتے ہیں. وی ہیو مور چوائسیز, اور شارٹ ٹرم میں ریزلٹ آتا ہے, لانگ ٹرم میں نہیں آتا. اوکے, دا ٹارگیٹس آف اینگر از سیلف, ادرس اینڈ دا ورلڈ. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو غصہ نہیں کرتی یا کرتا, وہ اپنے پر بہت زیادہ کرتے ہوں گے, ان کو اپنے پر بہت غصہ آتا ہوگا. سو لیٹ اس ٹرائی ٹو سی کہ ہم نے اپنے اینگر کو کیسے مینج کرنا ہے. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے یو انڈرسٹینڈ یور اون پرسنالٹی ٹائپ. اپنی پرسنالٹی کو سمجھے. ایک پیسو پرسنالٹی ہے, ایک اگریسو ہے, ایک اسرٹیو ہے. ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ پیسو اور اگریسو ٹو ایکسٹریمز ہیں. سو پیسو پیپل آر جو دوز ہو بیکم ڈور میٹس. They cannot take a stand for themselves. وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں, ہر ایک کی بات پہ ٹروس کر لیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے, ایسے ہی کریں گے. اندر ان کو غصہ آتا رہتا ہے. They're so angry with themselves, so angry with people. اور زیادہ اپنے پر غصہ یہ کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں طریقہ آتا کہ میں کسی سے بات کر سکوں. آپ اس کو گوگل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. You can read about it. آپ کو آن لائن کوئزز مل جاتے ہیں, آپ ان کوئزز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں, جہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایم آئی اے پیسو اور اگریسو اور اسرٹیو پرسن. دا ادر اسپیکٹرم از اگریسو پرسن. اگریسو پرسن ایز دا نیم سیز, یہ کیا کرتے ہیں, یہ ہر چیز میں سمجھتے ہیں کہ جی میری رائٹ ہے, اور یہ ہر وقت لڑنے کے موڈ میں رہتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں. دے آر ناٹ ایزیئر پرسنالٹیز, اور ان کا جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے آؤٹ ورڈ اینگر ہوتا ہے. Aggressive people. So ہمیں کس طرف جانا ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے assertive, to be assertive. Assertive لوگ کیا ہوتے ہیں؟ They can speak for themselves, they make good eye contact, they express their message in a manner that is not hard hitting but it does make sense. They have a win-win, they value self-respect and also respect of other people. دوسروں کو بھی وہ عزت سے ان کی بات کرتے ہیں, اور لیکن اپنا میسج پورا کنوے کرتے ہیں. And they reach their goals, they think I'm okay, you are okay. So یہ اپنا غصہ ہمیشہ صحیح طرح سے ایکسپریس کر رہے ہوں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں پیسو لوگوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے. کتنے بڑے صبر کرنے والے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, کچھ نہیں کسی کو کہتے, چاہے وہ اندر سے پوری کرونک بیماریوں سے بیمار ہو کے برے حال میں پہنچ چکے ہوں, ڈپریشن کے مریض بن چکے ہوں, اور وہ بھی اس ٹیگ کو کیری کرتے ہیں کہ سنس ادرز آر ہیپی اٹس اوکے. اور جو اگریسو لوگ ہیں نوبڈی لائکس دیم. لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل کے ایک اور سینیریو ہے, میڈیا میں ہمیں اتنے ڈرامے, اتنی موویز نظر آتی ہیں جس میں لیڈ رول جو ہے از اے ویری اگریسو پرسن, ویری ٹاکسک پرسن, اور ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اگر وہ گڈ لکنگ ہے, اسمارٹ ہے تو اٹس اوکے, فرق نہیں پڑتا, پیسے والا ہے تو ٹھیک ہے, آئی ایم اوکے ود سچ اے کریکٹر ان مائی لائف. جبکہ وی شوڈ ہیو ریپلشن فار سچ پیپل, تاکہ یہ ایسے کیریکٹر سوسائٹی میں
بہت زیادہ فلرش نہ کریں. ہمیں assertiveness کی طرف جانا ہوتا ہے. سو اف یو آر پیسو, آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا باہر نکالنا ہے اپنی کمفرٹ زون میں, اور باہر آ کر آپ نے وہ اسکل سیکھنے ہیں ہاؤ ٹو بی assertive. اور اگر آپ اگریسو ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے. میں آپ کو ایک سچویشن دیتی ہوں. یور فرینڈ انسسٹ آن بنکنگ دا کلاس اینڈ یو تھنک اٹ ہیلپس ٹو بی ان دا کلاس. پیسو انسان کیا کرے گا؟ فرینڈس پش کر رہے ہیں, بنک کرتے ہیں کلاس, بنک کر لے گا. اگریسو کیا کرے گا؟ غصہ کرے گا, ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, وہ پھر اس کو چھوڑ دیں گے. پھر وہ کلاس میں بھی بور ہوگا, پھر وہ دل میں سوچے گا ادھر رہتا وہ دوست اس کو سارا دن لفٹ نہیں کرائیں گے, کولڈ شولڈر دیں گے. ٹھیک ہے. اسرٹیو کیا کرے گا؟ خود بھی آئے گا کلاس میں, ان کو بھی لے کر آئے گا. So what we need to do is learn new responses to the old messages. تو پہلا کام آپ کو بتایا پرسنالٹی کو اپنی اسیس کرنا ہے. What kind of personality I have. کیونکہ جیسے ہی آپ اپنی پرسنالٹی کو ایک نارم میں لے کر آئیں گے, ایک صحیح طریقے پہ لے کر آئیں گے, تو پھر کیا ہوتا ہے, جیسے میں اپنے اوپر چیک رکھتی ہوں. When I am dealing with my patient, so I know I have a little aggressive trait. تو جب میرا پیشنٹ مجھے لگتا ہے نا کہ اس کی باڈی لینگویج ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے اور وہ میرے سے بار بار بات کر رہا ہے, میں اریٹیٹڈ ہو رہی ہوں, تو میں ڈیپ بریدنگ کر کے دعا پڑھ کے پھر اس سے آرام سے بات کرتی ہوں. میں اپنے آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ آئی ایم اباؤٹ ٹو لوز اٹ. مجھے کیئرفل رہنا ہے, اس لیے کہ پیشنٹ کا رائٹ ہے کہ میں اس کو بتاؤں, اور مجھے اپنے ورڈز کو بہت وائزلی پک کرنا ہے. اور اگر میرا پیشنٹ مجھے کہہ دے نا ڈاکٹر صاحب آپ سے ڈر لگتا ہے, آپ ڈانٹ دیتی ہیں, تو میں سوچتی ہوں اچھا میں نے شاید ڈانٹا ہے ان کو, مجھے نہیں لگا. کیونکہ دیکھیں نا پرسنالٹی ٹائپ ہے نا, مجھے نہیں لگ رہا لیکن دوسرے کو لگ رہا ہے, تو میں پھر فوراً کیا کرتی ہوں, آئی سافن اپ. میں کہتی ہوں نہیں آئی ایم سو سوری, اگر آپ کو ایسے لگا ہے, میرا یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ میں آپ سے ایسے بات کروں. تو میں نے دیکھا ہے کہ اس سے پیشنٹ بھی میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب پیشنٹ میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو جاتی ہے. یو آر ایبل ٹو کنوے ٹو یور پیشنٹ ان اے مچ بیٹر مینر. سیکنڈ, یو ہیو ٹو فوکس آن یور باؤنڈری. اپنی باؤنڈری سیٹنگ کریں. In this I'll bring up this hadith in which Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a believer is not bitten from the same hole twice. When I say کہ آپ اپنا اینگر نہ اس طرح سے ڈسپلے کریں, اس کو آؤٹ برسٹ پہ لے کر جائیں, تو لوگ کہتے ہیں جی پھر تو لوگ ہمیں اوور رائڈ کرتے ہیں, لوگ ہمیں مس یوز کرتے ہیں. I'm not talking about misuse and abuse. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, اگر پیٹرن آ رہا ہے, اگر ایک شخص بار بار آ کے آپ کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے, ڈرا یور لائن. آگے سے بدتمیزی نہیں کریں, بٹ اس کو کلیئر میسج ملنا چاہیے کہ دس از ناٹ آن. میں کہیں جاؤں, کوئی میرے سے مس بہیو کرے, آئی آلویز ڈرا مائی لائن, اور میں آرام سے کہہ دیتی ہوں, جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے کہ لک آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ان اے نائس پولائٹ مینر اینڈ آئی ایکسپیکٹ دا سیم ان ریٹرن. اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ مینیج کر لیں, پھر ہم بات کریں گے, لیکن ہم اس ٹون میں اور اس طریقے سے بات نہیں کریں گے. I will not accept that. یہ میرے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے. تو جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں, دوسرا انسان بھی کیئرفل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات ہم اپنے سامنے والے کو بتاتے ہیں جو ہم سے سینئر ہوتا ہے. پیرنٹس کو نہیں آپ یہ کہہ سکتے. پیرنٹس کے لیے آپ کو پھر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا, اس پہ بھی ہم آگے بات کرتے ہیں. Like the Prophet sallallahu alaihi wasallam was telling Aisha رضی اللہ عنہا, I know well when you are pleased or angry with me. So Aisha رضی اللہ عنہ replied, how you know that? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when you are pleased with me, you swear by saying by the God of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But when you are angry, you swear by saying by the God of Ibrahim alayhi salam. And Aisha رضی اللہ عنہ said, you are right, I just desert your name. کتنے خوبصورت طریقے سے وہ ان کو بتا رہی تھیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ جاتا تھا. اچھا, آج کے دور میں خواتین اس طرح کرتی ہیں, اگر ہسبینڈ آ کے پوچھے کچھ ہوا ہے, کچھ نہیں, مجھے کیا ہونا ہے. مین اینڈ ہسبینڈ دے نو, او بہت کچھ ہو گیا ہے, بیکاز انہوں نے بھی اینگر مینجمنٹ نہیں سیکھی ہوتی کہ انہیں پتہ چلے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تھرڈ, آن اسپاٹ مینجمنٹ کیا ہوگی. یہ تو ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی پہ ورک کر رہے ہیں, اور یہ رمضان میں آپ نے کرنا ہے اپنے اوپر ورک, اپنی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے اور اس کو ٹیم ڈاؤن کرنا ہے, یا اس کو صحیح جگہ پہ لے کے آنا ہے. آن اسپاٹ کیا ہے. اب یہاں پہ دو سسٹمز کو سمجھنا ہے. ان آور برین وی ہیو اے گوسٹ سسٹم دیٹ از امیگڈلا بیسڈ, لمبک سسٹم ایموشنل برین,
یہ گو سسٹم ہے، یعنی جب کچھ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارا ایموشنل برین ول گیٹ ایکٹیویٹڈ امیڈیٹلی، اور وہاں سے چیخنا، چلانا، رونا، گالی، ایموشنل رسپانس آئے گا، جیسے ایک بچے کا رسپانس ہوتا ہے. اگر ابھی پتا چلے باہر کوئی آئس کریم مین ہے، آئس کریم کا ساؤنڈ آئے، یہاں پہ میں ہاتھ میں کوئی لالی پاپ، چاکلیٹ، کینڈی دکھاؤں، اور کوئی بچہ یہاں بیٹھا ہوگا تو بیٹھا نہیں رہے گا، وہ چھلانگ مار کے آئے گا. اگر اس کے گھر والے روکیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چیخے گا، وہ ٹینٹرم، وہ یہی لیٹ کے، وہ نہیں پرواہ کرے گا، پورا بازار ہے، مارکیٹ ہے، وہ وہی رونا شروع کر دے گا. سو دس از ہاؤ آور ایموشنل برین از. وہ ہم سے ایسے ہی فیصلے کرواتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ٹینٹرم بتاتا ہے کہ تم اس کو کھری کھری سنا دو، تم اس کو سیدھا کر دو، تم اس کو بالکل کولڈ شولڈر دے دو، تم نا وہ جو نئی گالی سیکھی تھی نا وہ دے دو، تم ان سے بات نہیں کرنا، تم ان کی اتھارٹی کو ایکسپٹ نہیں کرنا. دس از ہاؤ دا گو سسٹم از گوئنگ ٹو امیڈیٹلی گیو یو ریسپانس، اینڈ دس از دا فرسٹ ایکٹیویشن. اور وہ کیا کرتا ہے گو سسٹم؟ ریپڈ کنیکشنز پوری ہمارے برین میں ملٹیپل آرگنز کو، ملٹیپل ایریاز کو جو میسیجز جاتے ہیں، امپلسز جاتی ہیں، وہ ہم سے فوراً کچھ کرواتی ہیں جس کے بارے میں لیٹر آن وی ریگریٹ، وی سم ٹائمز سے سوری، وی ڈڈنٹ مین اٹ. ہم امبیرسڈ ہوتے ہیں، ہم روتے رہتے ہیں، کتنے دن اس کا غم مناتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا. And the other system is the nose system, the prefrontal cortex, frontal lobe. That is our intelligent brain. So basically what we have to do is, we have to train our nose system and go system in such a manner. ہم نے اپنے emotional brain کو یہ train کرنا ہے کہ تھوڑا سا رکو, go to your elder, which is your frontal lobe, take advice from there, and then show your emotion. I can tell someone, I'm very upset, I'm angry, but I don't have to shout and scream. I have to pick the right time to express myself. تو اپنے گو اور نو سسٹم کو دیکھیں کہ کون سا زیادہ ایکٹیو ہے. تو مجھے جب بھی لگتا ہے کہ میرا گو سسٹم آن ہو گیا ہے تو مجھے بریک لینی پڑتی ہے. اینڈ دیر ہیو بین سچویشنز ان مائی لائف، جیسے میرا بچہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ answer me now, and my go system is on. So I tell my kids, I'm very upset right now, I don't want to talk about it, let me settle my emotion, then we'll talk about it. اور آگے سے بچہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو جواب نہیں آتا, you are avoiding the situation, آپ بول نہیں رہی ہیں. اور میں کہتی ہوں yes, I don't want to talk right now, میں بھی بالکل جواب نہیں دوں گی, because مجھے پتا ہے جو بھی جواب میں بھی دوں گی I'll regret it. Because this is what I have seen in my life. جب بھی میں نے غصے میں جواب دیا ہے I have regretted it later on. تو گو سسٹم کو سیٹل کرنا ہے اور اس کی ٹیکنیکس ابھی ہم دیکھیں گے. ایمیگڈلا ہائی جیک کو آپ نے سمجھنا ہے. اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی ڈینجر آیا, آپ کے کارٹیکس نے سوچنا شروع کیا, ایکشن بائی ایمیگڈلا, اور آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جب ایمیگڈلا ہائی جیک ہوتا ہے یہ کارٹیکل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے, ڈائریکٹ آپ جاتے ہیں اس پہ. جیسے آپ دیکھیں کاکروچ کو دیکھ کر چیخ مارتے ہیں, کاکروچ نے کھا جانا ہے. یہ ہوتا ہے ایمیگڈلا ہائی جیک, کہ آپ کا کارٹیکس بتائے, وہ کارٹیکس نہیں نہ رہا تو آپ کا جو ایمیگڈلا ہے اگر ڈینجر کا سائز اتنا ہے اس کو اتنا دکھائے گا. یو ہیو ٹو تھنک آف دا ویز ہاؤ یو کین ٹرن یور نوز سسٹم, یور انٹیلیجنٹ برین, rather than being stuck in your go system. اور اس کے لیے آپ دیکھیں سورہ نجم کی ورس 39 ہے آپ کے سامنے, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. A man is going to get what he strives for. جو آپ کوشش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اینگر مینجمنٹ کی کوشش کریں گے, اینگر مینج ہو جائے گا. A very famous narration جس میں علی رضی اللہ عنہ کی ایک لڑائی ہو رہی تھی. He was in a war situation. دوسرا شخص بھی بہت پاورفل تھا اور الٹیمیٹلی علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اوور پاور کر لیا. جب وہ اوور پاور کر لیا اس بندے نے آپ پہ اسپٹ کیا اینڈ ہی لیٹ گو آف ہم. The guy was surprised. He asked him کہ you could have killed me, اور آپ نے مجھے چھوڑا ہے تو میں آپ کو مار سکتا تھا, آپ نے کیوں مجھے چھوڑا؟ انہوں نے کہا پہلے میں اللہ کے لیے تم سے لڑ رہا تھا,
لیکن جب تم نے مجھ پہ اسپٹ کیا تو میرے پرسنل ایموشنز آ گئے بیچ میں, اینڈ آئی ڈیڈ ناٹ اپروو آف دیٹ. یہ بات ہوتی ہے کہ آپ پرسنل ریونج کے لیے نہیں غصہ کرتے. فورتھ ہے کہ یو ہیو ٹو پلان اہیڈ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری ری ایکٹیو اپروچ ہے یا پرو ایکٹیو اپروچ ہے. یہ بھی ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے پرابلم اورینٹیڈ ہوں میں یا سولوشن اورینٹیڈ. پرابلم اورینٹیڈ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ ایموشنل کنٹرول نہیں, غصہ آتا ہے, کچھ کہا نہیں جاتا, فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. اور سولوشن اورینٹیڈ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سچویشن کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں. اف آئی نو my father or mother is not, they are not going to allow me certain thing, تو میں پہلے سے prepared جاؤں کہ میں نے نہیں غصہ کرنا. پاسبلٹی زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے پرمیشن نہیں دینی, تو غصہ کیوں کروں, آرام سے بات کروں. پیشنٹ کو دیکھ کے بھی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ تھوڑا اگریسو نیچر کا ہے, یہ سچویشن ذرا کریٹیکل ہے. ہم کیوں نہیں سوچتے؟ جب بھی کوئی مجھے کہتا ہے آ کے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو میں کہتی ہوں دیکھیں ڈاکٹر زیادہ لرنیڈ ہے, اس کو سوچنا چاہیے تھا. ہم ڈاکٹرز کی اینگر مینجمنٹ 0 بھی نہیں, میں کہوں گی -100 ہے. ہم اتنی جلدی غصے میں آتے ہیں اور ہم اپنے پیشنٹس کو مس مینج کرتے ہیں. سو یو گیو کیلکولیٹڈ رسپانسز, یو آر اویئر کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے, آپ اپنی باڈی ٹون, اپنے سارے اس کے اوپر ایکشنز کے اوپر نظر رکھتے ہیں. سو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وین اینگری وٹ آر یو سپوز ٹو ڈو؟ Prophet sallallahu alaihi wasallam told us, if one of you becomes angry while standing, should sit down. If the anger leaves him, well and good. Otherwise, he should lie down. Postural change. اور اس کے لیے لائف اسٹائل میڈیسن کہتی ہے کہ if you work on your physical activity, اپنے walking steps پورے کیا کریں. مجھے جس دن زیادہ غصہ آتا ہے تو میں اکثر دیکھتی ہوں تو my walking steps are around 3,000, 4,000. مجھے سمجھ آ جاتی ہے میں نے walking steps نہیں پورے کیے, وہ جتنے ٹاکسنز ہیں میری باڈی میں ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں اور وہ مجھے غصہ دے رہے ہیں. تو rather than thinking of taking out my anger on my husband or my kids or my students, let me walk. Let me complete my walking steps. Amygdala hijack کو ہم کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ تھوڑا سا انسان میں سینس آف ہیومر ہونا چاہیے. جو لوگ بڑے سیریس رہتے ہیں نا, سنجیدگی کا مجسمہ بنتے ہیں, وہ بہت زیادہ پھر غصے میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے, the most smiling person. ایک پولائٹ اپیئرنس ہونی چاہیے. جیسے پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے اس کو ایک اچھی فیلنگ آنی چاہیے. کتنا ڈرے ہوئے پیشنٹ آتے ہیں, اب آپ آبزرو کیجئے گا, they are so scared. ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے, کیا ڈائگنوسس ہے, کیا میڈیسن ہے, داخل کریں گے, ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. they are so insecure. تو your smiling face وہ آٹومیٹیکلی آپ کے غصے کو مینج کر دے گا. ہم تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے. We are so off at that time. اور اب تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے یا ایون ڈاکٹر نے فون پکڑا ہوا ہے, صاف پتا چل رہا ہوتا ہے کس کو میسیجز ہو رہے ہیں. انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا پیشنٹ میں. اور یہ 6 سیکنڈ رول بھی ہوتا ہے. It takes amygdala hijacking chemicals in the brain approximately 6 seconds to dissipate. Use these 6 seconds to take 6 deep breaths. Think about 6 fun things that you can do. اور کچھ بھی اور ایسا کام کریں, بیکورڈ کاؤنٹنگ کریں, 6 انٹلیکچوئل چیزیں سوچیں تاکہ آپ کا وہ جو ایموشنل برین ہے وہ سیٹل ہو جائے. اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈیلے یور رسپانس. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کے لیے ہم ایگزٹ لیتے ہیں. 2 طرح کے ایگزٹ ہیں, فزیکل ایگزٹ اینڈ ایموشنل ایگزٹ. فزیکل ایگزٹ کیا ہوتا ہے؟ اف آئی ایم اینگری اینڈ مائی اسٹوڈنٹ, مائی سب آرڈینیٹ, مائی کڈ از اسٹینڈنگ, میں ان کو کہوں گی آئی ایم سو سوری, آئی ایم ریئلی اپسیٹ, پلیز آپ اپنے کمرے میں جائیں, لیو مائی روم, ویل ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. میں یہ نہیں کہوں گی گیٹ آؤٹ آف مائی روم. اسی طرح ایموشنل ایگزٹ کیا ہے؟ اب کوئی سینئر ہے, وہ ناراض ہو رہا ہے مجھے, اب میں جا نہیں سکتی وہاں سے, تو میں اپنے آپ کو ایموشنلی بتاؤں گی کہ مجھے اپنے ابھی ایمگڈلا کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے. میں وہیں پہ چپ کر کے خاموشی سے کھڑی رہوں گی. اور انٹیگریٹ کریں, اپنی لائف سٹائل پہ ورک کریں, سینس آف ہیومر لائیں, ریلیکسیشنز لائیں, ہیپینس میں راہ کریں, ڈھونڈا کریں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں, پازیٹیوٹی رکھیں, پازیٹیو سیلف ٹاک کریں. یو شوڈ ہیو این اینگر لاگ ود یو, اور اس رمضان میں ضرور ورک کریں. ہولڈنگ آن ٹو اینگر از لائک ڈرنکنگ دا پوائزن اینڈ ایکسپیکٹنگ دا ادر پرسن ٹو ڈائی. سو آئی فنش آف ود دس سیئنگ, ہوپنگ دیٹ this Ramadan you will work on your emotional intelligence as well, because as professionals, as doctors, it is very important for us کہ ہم اپنے غصے کو قابو میں کریں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.